بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام احباب، تمام پیاروں، عزیز و اقارب اور تمام دوستوں کو عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم سے جو ہم نے نیکیاں کی، جو صدقات کیے ہیں، خیرات کیے ہیں، اور ہم میں سے وہ لوگ جنہوں نے یوم عرفات کا روزہ رکھا ہے، رب العالمین تمام سے جو ہے وہ نیک اعمال کیے ہوئے قبول فرمائے، اور ہم تمام کو جو ہم سے ہو سکے ان تمام کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور جو ہم سے نہیں ہو سکے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین آنے والے سال میں ہمیں اس سے بڑھ کر جو اپنی اطاعت اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تمام دوستوں کو عید مبارک ہو، عید الاضحیٰ، اور قربانی جنہوں نے کی اللہ رب العالمین تمام کی قربانیاں قبول فرمائے۔ لیکن اصل قربانی کی فوائد تو بہت ہیں، لیکن جب یہ قربانی کا دن سال کے بعد آتا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت سے پیغامات لے کر آتا ہے۔ ان پیغامات میں سے چند یہ ہے کہ جو سب سے بڑا پیغام ہے، وہ سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اگر آپ ایک ہے نا، تو اللہ کی طرف آپ نے کسی کو بلانا ہے، یا آپ ایسے مقام پر ہیں، ایسے زمانے میں کوئی بھی اللہ کے لیے آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، تو آپ اللہ کی اطاعت اکیلے ہو کر بھی کریں۔ اگرچہ آپ ایک فرد ہیں، باقی تمام آپ سے الگ ہو جائیں، کسی قبیلے میں کچھ بھی، جیسا کہ مثال ہم لیتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نبی تھے اور ایک تھے۔ جب آپ کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو آپ ثابت قدم رہے۔ جب آپ ثابت قدم رہے تو رب العالمین نے قرآن پاک میں آپ کا ذکر تا قیامت جاری فرما دیا۔ اور اسی طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آپ بوڑھے تھے، جب انسان بوڑھا ہوتا ہے اس وقت اس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس کی جن کا وہ پیار لے سکے، جن کو وہ پیار دے سکے، جن سے وہ اپنی مدد لے سکے، جس کی وہ مدد کر سکیں، اس کے کام آ سکے۔ لیکن اللہ رب العالمین بڑھاپے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرما رہا ہے، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو رب العالمین کہتا ہے اے ابراہیم، اے میرے دوست، اے میرے خلیل، اس کو میری راہ میں ذبح کر دو۔ تو آپ ذبح کر دیتے ہیں، رب العالمین جنت سے دبا بھیج دیتے ہیں۔ لیکن یہ امتحان ہوتا ہے، آپ پاس ہو جاتے ہیں تو رب العالمین وہ جو آپ کا خواب تھا، آپ ایک خواب دیکھتے ہیں، لیکن قیامت تک امت محمدیہ کے اللہ رب العالمین وہ سنت بنا دیتا ہے، سنت ابراہیمی، یہ جو ہم قربانی کرتی ہے سنت ابراہیمی۔ اس طریقے سے ایک اور فائدہ یہ ہے، بہت سے فائدے، ان میں سے یہ بھی ہے جب حکم ہوا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ جائیں، اور جب مکہ نہیں تھا، مکہ میں صحرا میں، وہاں جائیں اور وہاں جا کے میرا گھر تعمیر کریں۔ تو صحرا تھی، یہ مکہ کی سرزمین جو ہے، کوئی پانی نہیں تھا، کوئی قبیلہ نہیں تھا، کوئی شخص نہیں تھا، ایک ہجرت تھی، اللہ کی طرف ایک ہجرت تھی، اللہ کے حکم پر عمل کرنا تھا۔ تو آپ نے کیا، آپ تشریف لے گئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر۔ جب آپ کعبہ شریف کی جو ہے نا بنیادیں بنا رہے تھے تو ایک بڑا پتھر آپ نے اٹھایا، تو جب وہ بلندی پر پہنچے تو ایک پتھر نیچے رکھا، جب آپ نے پاؤں رکھا تو اللہ رب العالمین نے آپ کے پاؤں کا نقش جو ہے نا وہ نیچے والے پتھر پر ثبت کر دیا، حتیٰ کہ وہ امت محمدیہ کے لیے مسلح بنا دیا رب العالمین نے تا قیامت۔ تو قربانی جو ہمارے لیے یہ بھی پیغام لاتی ہے کہ سب سے پہلے جو ہم ترجیح دیں وہ اللہ رب العالمین کے حکم کو ترجیح دیں۔ جو رب العالمین ہمیں فرمائے کسی بھی حال میں ہو، ہم اس کو پورا کرنے کے لیے دوڑیں، ہم اللہ رب العالمین کی طرف دوڑیں، اور ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے میں جلدی کریں۔ اور قربانی جو ہے یہ انا ختم کرنے کا نام ہے، جیسا کہ یہ حج کا موقع آتا ہے، قربانی کا موقع آتا ہے، تمام مسلمین، تمام مختلف ممالک کے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں حج شریف کے اوپر، اور ایک ہی لباس ہوتا ہے، وہ یہی پیغام دے رہا ہوتا ہے المسلم اخو المسلم۔ وہ افغانی ہے، وہ پاکستانی ہے، وہ ہندی ہے، وہ مصری ہے، کوئی بھی ہے، لیکن جب یہ جملہ آ جاتا ہے المسلم اخو المسلم، تمام ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بھی ختم ہو جاتا ہے کہ عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ ہی اجمی کو عربی پر ہوتی ہے، بلکہ وہاں اس کو فضیلت ہوتی ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو عید الاضحیٰ یا عیدوں کے جو دن ہوتے ہیں، یہ خوشی بانٹنے کے دن ہوتے ہیں، خوشی بانٹے، صلہ رحمی کرنے کے دن ہوتے ہیں، اور اپنے عزیز و اقارب کو مبارکبادی دیں۔ اگر آپ کچھ نہیں دے سکتے، جیسا کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقہ، اور یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر آپ کوئی چیز نہیں دے سکتے تو آپ ایک میٹھا جملہ،
ایک میٹھا جملہ بھی آپ بول دیں گے نا تو اگلا بندہ آپ کے میٹھے جملے سے وہ خوش ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کی پریشانی بھی دور ہو جائے۔ تو رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔